اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقال تعالى في مقام آخر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِكَ وصحابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب مل کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلِكَ وصحابِكَ یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلِكَ وصحابِكَ یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ اسْمُهُ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر رونق افروز انتہائی عزت و احترام کے لائق علمی روحانی ادبی شخصیات مشائخ اعظام سادات ذوی احتشام علماء کرام قائدین اہل سنت زعماء ملت خصوصاً آج کی اس عظیم و شان تاریخی کانفرنس کے میزبان مکرم عالم بعمل صاحبزادہ محمد حسن صاحب اور پنڈال کے اندر تشریف فرما پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی قبلہ شاہ جی نے بڑا ولولہ انگیز خطاب فرمایا اور ظاہر بات ہے اس خطاب کے بعد پھر آنے والے مہمان کے لیے بڑا امتحان بھی ہوتا ہے کہ ساتویں آسمان سے اوپر آگے بندہ جائے تو کدھر جائے. جس لیول پہ جا کے چلے گئے تھے، پہلے بھی حیدرآباد بھی انہوں نے امتحان میں مجھے ڈالا تھا تو بمشکل میں وہاں سے عزت بچا کے آیا تھا. آج بارو شریف بھی یہی ہوا ہے تو سدرۃ المنتہا بھی باقی ہے تو وہ جبریل کا مقام ہے. سچے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے ہو. میں اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا حشر کا دہاڑا ہوگا نا تو کچھ چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، کچھ چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. چہرے کن کے سیاہ ہوں گے، کن کے چمک رہے ہوں گے. حوالہ جات اپنی جگہ تفسیر در منصور ہے، دوسری جلدہ صفحہ نمبر 291 ہے. میرے نبی کے 3 جلیل اور قدر صحابہ روایت کرنے والے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور آپ جانتے ہیں یہ صحابہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر گیس کو دخل نہیں ہے، اندازے کا دخل نہیں ہے کہ آج سے یہ بات کی نہیں جا سکتی. یہ بات سما پر موقوف ہے، توقیفی ہے. تو توقیفی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، مصطفیٰ سے سن کے کہا ہے. اب میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، چند دن پہلے کی بات ہے، اور میں گفتگو کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچانا، میں نے کہا تفسیر در منصور دوسری جلد صفحہ نمبر 291 3 صحابہ خواجہ صاحب تشریف فرمائے. ان کی طرح کا ایک چمکتے ہوئے چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا. اس نے مجھ کو کھڑا ہو گیا کونے پہ چیئر پہ بیٹھا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب ایڈا اوکھا کام
کیوں بنایا ہویا جے؟ ایڈے حوالے دے رہے ہو کہ قیامت والے دن کنہ دے چہرے چمکدے ہون گے تے کنہ دے چہرے کالے سیاہ ہون گے. اے گل تے میں بھی دس سکنا. میں کہ بابا جی دس دیو کام آسان ہو جائے گا, پہلا نیڑے ہو جائے گا, میں تقریر چھڑ کے نکل جاواں گا. دسو بابا جی. بابا کھڑے ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب جنہ دے چہرے ایتھے چمک رہے نے انہاں دے ہی حشر دے دہاڑے چمکدے ہون گے. یہ دیکھ لو یار, دیکھ لو جن کے چہرے یہاں چمک رہے ہیں. بات رنگ کی نہ سمجھنا. اللہ کی قسم ہے, سنی ہو, صحیح العقیدہ ہو, مصطفیٰ کا نوکر ہو, مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہو, مصطفیٰ کے صحابہ کا نوکر ہو, ولیوں کا نوکر ہو, اس کا رنگ کالا بھی کیوں نہ ہو پھر بھی چہرے پہ رونق ملالی ہوتی ہے. پھر بھی چہرے پہ رونق ملالی ہوتی ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اچھا ہون تسی بولو گے, اگلی گل میں کراں گا, میں روکاں گا, تسی بولو گے, میں نو یقین ہے تسی بولو گے. مصطفیٰ والوں کے سٹیج والوں کو متوجہ کر کے کہتا ہوں, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. وہ انداز پتہ ہے کون سے ہوں گے؟ وہ بابا جی بتا گئے ہیں, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار. آج لوگ ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں, رسوا ہوتے پھر رہے ہیں. جن کو کل تک سر پہ اٹھایا جاتا تھا, جن کے نعرے لگائے جاتے تھے, آج ان کو دیکھ کے لوگ رخ پھیر لیتے ہیں اور وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سنیوں کے لیے بڑا کام کیا. میں نے کہا جب تم نے کام کیا تھا سنیوں نے بھی تمہارے نعرے لگائے تھے. جب تم نے سنیت سے غداری کی ہے تو ہمارا ایک ہی ماٹو ہے جو بابا بھی بتا کے گئے ہیں, بہت سادہ سا ہے کوثر, اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. دو باتیں یاد رکھو, بابا جی کسی بڑے آستانے کے چشم و چراغ نہیں تھے, بابا جی کسی بڑے پیر کے بیٹے نہیں تھے, شیخ الحدیث کے فرزند نہیں تھے, بابا جی کسی جاگیردار کے بیٹے نہیں تھے. بابا جی عام ایک مسجد کے خطیب تھے, امام تھے, مدرسے کے مدرس تھے, لیکن پھر کیا ہوا؟ امت کی آنکھ کا تارا بن گئے اور دنیا کو بتا گئے. بات خادم حسین رضوی کی نہیں, وہ تو سمبولک ہے. جو نبی کی عزت کا پہرے دار بن جائے گا دنیا اس کی نوکر بن جائے گی, نوکر بن جائے گی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت. قبلہ شاہ جی نے ایک جملہ کہا ہے, میں ان کی توثیق کے لیے بھی اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں, توجہ سے غور سے سننا آپ نے. میں نے کہا یہ جو ٹکے ٹکے کے لوگ پھر رہے ہیں نا, اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں اور عقیدہ اہل سنت پہ حملہ آور ہوتے ہیں, جنہوں نے 90 کی ڈگری سے یو ٹرن لیا ہے. اور میں نے کہا عمران خان دا نا تے ایویں یو ٹرن پیا ہوا ہے, اثر یو ٹرن تے انہاں نے لینے. توجہ, میں نے کہا سنو, تم سارے اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کے اپنی پلاننگ کرتے ہو. میرا جملہ غور سے سننا, تم سارے مل کے رضوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے, رضا کا مقابلہ کیا کرو گے, مقابلہ کیا کرو گے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اعلیٰ حضرت چبنا شروع ہوگا تمہیں. اعلیٰ حضرت اب کیا بات سمجھ آئیے آپ کو بات, کیا بات. میں نے کہا ساری زندگی احمد رضا کے شعر پڑھ پڑھ کے مال بنایا, احمد رضا کے نام پر تم نے داد
بھی لی، امداد بھی لی، ہاتھ چموائے، میں سلام کرتا ہوں دونوں ہاتھوں سے، چھوٹے کے گھٹنوں پہ ہاتھ، خدا کی قسم ہے۔ اوے سنو، یہ میرے شاگرد بیٹھے ہیں، یہ اسٹیج پر 10-12 شاگرد میرے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے میں نے کسی بڑے سے بڑے پیر کے جا کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ گواہ ہے اس بات کے، ساری دنیا سن رہی ہے، ساری دنیا سن رہی ہے۔ سمجھ آئی؟ ہمارے نظروں میں کوئی لالچ نہیں ہے، نہ تقریروں کا لالچ، نہ فیسوں کا لالچ، نہ پروٹوکول کا لالچ۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، بات وہی ہے، بہت سادہ سا ہے۔ کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا، اور ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے۔ جو نیم رافضی ہے، تفضیلی ہے، ان کی ساری ذریت خبیثہ بھی جمع ہو جائے تو اس مجمع کا 10واں حصہ بھی اکٹھا نہیں کر سکتے جو احمد رضا کے نوکروں کا ہے۔ عشق و محبت، 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 تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت علامہ مولانا محمد طاہر تبسم صاحب۔ اسی بات پہ قائم رہنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ تہاڈی ہمت ہے ویسے انیاں تقریراں پچانیاں؟ بھائی تانوں میں دونوں ہتھاں نال ایک واری سلام کرنا ہے، ایک تو ایک وقت ہیرا چشتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے نے، تے تے سیدھے کھیلدا بھی 2020 نے۔ چشتی صاحب تے نہ ٹیسٹ تے نہ ون ڈے، سیدھا 2020 کھیل دینے تے باؤنڈریوں باہر سٹ دینے۔ الحمدللہ۔ تے میرے تو پہلے کدھر تقریر کر دے من تے بعدوں میں کردا ہی نہیں ہے۔ تے آج ہن میری پہلی باری آ گئی، میری خوش قسمتی ہے اس واسطے ہن تسی چشتی صاحب دے سپرد ہو، لیکن اے نہ کمن بھئی سوا کے دے گیا سی، دو میں ہاتھ متھے تے رکھ کے کہنا لاکھوں سلام، لاکھوں سلام کہنا ہے۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ